اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں مختصر 2-4 باتیں صرف آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو آج کی اس تقریب کا مقصد بتانا چاہوں گا جو ایپسپ نے ارینج کی ہے۔ جناب علی، آج کی اس تقریب کا مقصد بڑا مختصر ہے کہ ہم اپنے ٹرو ہیروز کو ریکگنائز کریں۔ افسوس ہماری قوم عامر خان یا سلمان خان کو ہیرو سمجھتی ہے، مگر ہمارے ٹرو ہیروز وہ ہیں جو پاکستان کی نالج اکانومی میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ ہمارے ٹرو ہیروز وہ ہیں جو اس پاکستان کو انوویٹو اور کریٹو بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے ٹرو ہیروز وہ ہیں جو ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے لیے اپنے دن رات سرو کر رہے ہیں۔ جناب علی، آج کل کے اس دور میں صرف وہ ملک ترقی یافتہ کہلاتے ہیں جن کی یونیورسٹیاں ان کی کلچرل ویلیوز کو شیپ کر رہی ہوتی ہیں، جن کی یونیورسٹیاں ان کے ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں بدل رہی ہوتی ہیں، جن کی یونیورسٹیاں دن رات ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی میں مصروف ہوتی ہیں۔ ہمیں شکایت رہتی تھی کہ ہماری یونیورسٹی انٹرنیشنل لینڈسکیپ پہ نہیں آتی، تو لے آ گئیں۔ ایک نہیں آئیں، ایک ساتھ 20 آئیں۔ تو آج کا دن ان ٹرو پاکستانی ہیروز کی سروسز کو ریکگنائز کرنے کا دن ہے، جنہوں نے کیو ایس رینکنگ یا ٹائمز امپیکٹ رینکنگ یا ٹائمز رینکنگ اپنے نام کی ہے، جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اور شدید نامساعد حالات میں، فنڈز کی کمی میں، بیوروکریٹک انوائرمنٹ میں۔ تو میں آج اپنے ان ٹرو ہیروز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ایپسپ کی ساری ٹیم، ان کی یونیورسٹی اور ہماری ساری قوم کو ان ہیروز پہ فخر ہے۔ جناب علی، آج کل جنگیں بھی جنگی ترانوں سے نہیں لڑی جاتی، اکانومی پہ لڑی جاتی ہیں۔ جس ملک کے پاس پیسہ ہے وہی ہتھیار خرید سکتا ہے، اور یہ پیسہ نالج اکانومی سے آتا ہے۔ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی طرف ایک نظر ڈالیں تو صرف اس کی آئی ٹی انڈسٹری $227 بلین کی ہے، $227 بلین کی، جبکہ پاکستان کی اگر آپ آئی ٹی انڈسٹری کی طرف دیکھیں تو یہ $3.56 بلین کی ہے۔ اگر اس کی آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کی تعداد دیکھیں تو ان کی 40,000 کمپنیوں میں 50 لاکھ اسکلڈ آئی ٹی ورک فورس کام کر رہی ہے، اور اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں تو صرف 2,000 کمپنیوں میں 3,50,000 لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم بھارت کو کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی یونیورسٹیوں پہ توجہ دینی ہوگی۔ افسوس کسی بھی حکومت کی یہ پرائورٹی نہیں رہی۔ جو بھی نئی حکومت آتی ہے پہلے یونیورسٹیوں کی فنڈنگ پہ کٹ لگانے کی کوشش کرتی ہے، پھر وہ منسٹر بڑے ایکٹیو آ جاتے ہیں جو ان کی پاورز کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ وائس چانسلر کی ساری پاور کو لے لے، اپنے پولیٹیکل لوگوں کو یہ اپوائنٹ کرے اور چیزیں آگے بڑھائے۔ آپ انڈیا کو دیکھیں، میں اسٹڈی کر رہا تھا ایک ریسرچ پیپر کہ ان کی انڈسٹری اتنی آگے کیوں گئی۔ تو ایک تو ان کی لیڈرشپ کا ویژن تھا، 1967 سے وہ شروع ہو گئے۔ دوسرا، پالیسیز میں کلیئرٹی تھی، کلیئر کٹ ویژن تھا، اور دن رات انہوں نے اپنے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ بنانے میں سرو کیے اور اپنی ورک فورس کو امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، یورپ میں کھپانے کے لیے سرو کیے۔ ان کی 2-3 کمپنیاں اگر آپ لے لیں، ان کا والیوم یا ان کے ریونیوز جو ہیں ہماری پوری اسٹاک ایکسچینج سے بڑھ کے ہیں۔ آپ ٹی سی ایس لیں، آپ ایس سی ایل لیں، آپ انفوسس لیں، ان کے اکیلی ایک کمپنی کا ریونیو جو ہے وہ پاکستان کی پوری اسٹاک ایکسچینج کے جتنا سسٹم ہے اس سے بڑا ہے۔ تو اگر ہم نے واقعی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونا ہے تو ہمیں اپنی یونیورسٹیوں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ہمیں اپنی یونیورسٹیوں کو یہ اجازت دینی ہوگی کہ وہ نالج اکانومی میں اپنا حصہ ڈال سکیں، کہ وہ ہمارے یوتھ میں انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ انکلکیٹ کر سکیں، وہ جاب سیکرز کی جگہ جاب کریٹر بنا سکیں، وہ ٹیکنالوجی پہ کام کر سکیں۔ تو آج یہ دن میرے لیے بہت بڑا دن ہے، کیونکہ یہاں پر ایکٹریسز کو تو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی اس ملک کے لیے ختم کر دی اپنی، اور دن رات محنت کر لی، بہت کم پلیٹ فارم ہیں جس پہ انہیں ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ تو میں آج اپنی قوم کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، ایپسپ کی طرف سے ایک دفعہ پھر ان ٹرو ہیروز کی سروسز کو ریکگنائز کرتا ہوں اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب علی،
ایپسپ بنانے کا پرائمری آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم یونیورسٹیوں کے درمیان باہمی تعاون کی فضا قائم کریں، ایک دوسرے سے سیکھیں۔ کئی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن کے پاس کوئی ایک شعبہ اچھا ہے، کسی کے پاس کوئی دوسرا اچھا ہے، کہیں ریسرچ میں بہت اچھی ہیں، کہیں انٹرپرینیورشپ میں بہت اچھی ہیں، کسی کے پاس لیب بہت اچھی ہے، کسی کے پاس کھیل کے میدان بہت اچھے ہیں۔ تو ساری یونیورسٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں۔ عام طور پر لوگ فارن کولیبوریشن کے لیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، فار ایگزامپل ایک ایگزامپل سپیریئر یونیورسٹی کے دیتا ہوں۔ ہمارا ایک چکر فیصل آباد میں لگا، ایک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں لگا، ایک ہمارا قادم یونیورسٹی میں لگا، تو ہم حیران ہو گئے کہ اتنا کچھ ان سے سیکھنے کے لیے، ابھی تو ہم نے ان سے نہیں سیکھا تو ہم آگے کیسے جائیں گے؟ تو الحمدللہ شروع میں سارے لوگ ایک دوسرے سے گھبراتے تھے کہ پتہ نہیں کہ کیا اسٹوڈنٹ نہ شیئر ہو جائیں، یہ نہ ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ڈر بھی دور ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایپسپ نے پالیسی میکنگ میں بھی گورنمنٹ کو گائیڈ کیا۔ مجھے یاد ہے انڈر گریڈ پالیسی اور جب پی ایچ ڈی پالیسی بغیر کنسلٹیشن کے ایچ ای سی لے کے آئی تو ہم نے آواز پہلی بلند کی کہ ایسی کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی جس میں اسٹیک ہولڈر کو انکلوڈ نہ کیا جائے۔ پوری دنیا انکلوسیونیس کی قائل ہے، وہ اسٹیک ہولڈرس کو بلاتی ہے، پوچھتی ہے، بٹھاتی ہے اور اس کی مدد سے آگے لے کے چلتی ہے۔ بند کمروں میں بنائی گئی پالیسیز کبھی آگے نہیں جاتی۔ اس کے علاوہ جب فلسطینی اسٹوڈنٹس کے پاکستان میں انڈکشن کا مسئلہ تھا تو الحمدللہ ایپسپ نے 350 اسکالرشپ ان کو جاری کیے اور فلسطین اسٹوڈنٹس کی ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن جو بہت لمیٹڈ ہے اس میں ان کی مدد کی۔ تو یہ ہمارے جو 2 روزہ تقریبات ہیں سر، ان میں پہلا دن آج اکیڈیمک ایکسیلنس ایوارڈ کا دن ہے، جس میں اپنے ٹرو پاکستانی سپر ہیروز کو ہم ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی خدمتوں کا صلہ تو نہیں ہوگا، لیکن ہماری تسلی ہوگی کہ ہم نے ان کی خدمت کا اعتراف کیا، جبکہ کل کا دن بہت بڑا دن ہے۔ کل سی پاکستان ایکسپو 2022 ہے، جس میں ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کیسا ہے پاکستان۔ آج سے پہلے 14 اگست منائی جاتی تھی باجے بجا کے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے، چیخیں مار کے، لیکن ہم نے یوتھ کو سمجھایا، اور یہ یونیورسٹیوں کا ہی فرض ہے، وہی یہ ویلیوز انکلکیٹ کرتی ہیں اسٹوڈنٹ۔ ہم نے سمجھایا کہ یہ طریقہ نہیں ہے 14 اگست منانے کا، جشن آزادی منانی ہے تو قوم کو بتائیں کہ میری یوتھ انوویٹو ہے، میری یوتھ کریٹو ہے، میری یوتھ فل آف انرجی ہے، میری یوتھ فل آف آئیڈیاز ہے، اور میری یوتھ تیار ہے پاکستان کو ایک قدم آگے لے کے جانے کے لیے۔ اس سلسلے میں ایپسپ نے نیشنل سٹارٹ اپ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا سر، جس میں 129 کے قریب یونیورسٹیز نے حصہ لیا اور 7 ریجنز میں یہ راؤنڈ ہوئے کمپٹیشن کے، جس میں فیصل آباد، پشاور، اسلام آباد، کراچی، کراچی اور لاہور شامل تھے۔ اور الحمدللہ ان 7 راؤنڈز میں 100 سکسیزفل سٹارٹ اپس کو ہم نے چوز کیا جو انوویشن اور کریٹیوٹی میں کمال مہارت رکھتے تھے، اور انہیں لاہور ایکسپو میں ایگزیبیشن منعقد کر کے دی تاکہ دنیا کو بتا سکیں کیسا ہے پاکستان، تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ ہماری یونیورسٹیز کس طرح ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ انوویشن اور کریٹیوٹی کی ویلیوز کیسے اسٹوڈنٹس میں انکلکیٹ کی جا رہی ہے۔ تو جناب آج کا اور کل کا دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، اور میں شکر گزار ہوں معزز مہمانان گرامی کا، خاص طور پر میرے وہ وائس چانسلر حضرات جو پشاور سے تشریف لائے ہیں، جو کراچی سے تشریف لائے ہیں، جو اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، جو کوئٹہ سے تشریف لائے ہیں، اور ابراہیم میرے دوست تو انگلینڈ سے اپنی فلائٹ پیچھے کروا کے یہاں آئے ہیں۔ تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو چیزیں بنتی ہیں اور آگے کی طرف چلتی ہیں۔ آخر میں اپنے مہمان خصوصی جناب محمد بلیغ الرحمان ہمارے گورنر پنجاب صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو اپنی گو نہ گو مصروفیات سے ٹائم نکال کر ہماری سرپرستی کے لیے حاضر ہوئے۔ گورنر صاحب سے میری ملاقاتیں کم ہیں، لیکن جو ملاقاتیں ہیں وہ یادگار ہیں۔ گورنر صاحب کو سیاست میں رواداری، شرافت اور اصولی سیاست کے طور پہ تو جانا ہی جاتا تھا، لیکن ان کے دوست انہیں ایک تعلیم دوست شخص کے طور پر بھی جانتے ہیں۔ گورنر صاحب جب وزیر مملکت برائے تعلیم تھے تو مجھے یاد ہے انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا۔ انہوں نے سارے صوبائی وزراء کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور جو کوآرڈینیشن اور کمیونیکیشن کے ایشو تھے، باہمی ہم آہنگی کے ایشو تھے، وہ سارے ریزالو کیے۔ میری آج بھی جناب محترم گورنر پنجاب صاحب سے یہی گزارش ہوگی
کہ وہ کام جو آپ نے قومی سطح پہ کیا تھا اس کی اس صوبے میں زیادہ ضرورت ہے۔ جناب عالی، صوبے میں 4 ڈپارٹمنٹ افسران ہیں۔ یہاں پر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن علیحدہ ہے، یہاں پر HED ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے، جہاں پر گورنر سیکریٹریٹ علیحدہ ہے، یہاں پر HEC علیحدہ ہے۔ 4 ڈپارٹمنٹ ہمیں ریگولیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نے جانا کہاں ہے۔ جناب عالی، اگر آپ اپنی توجہ دیں گے تو ان کے درمیان کوارڈینیشن اور کمیونیکیشن اگر آپ اسٹیبلش کر دیں گے تو ہماری یونیورسٹیاں انڈیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر پرفارمنس دکھا سکیں گی، کیونکہ زیادہ وقت وائس چانسلر اپنے کاموں کے سلسلے میں HED میں SO کے کمرے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ ڈین کی اپوائنٹمنٹ ہو، وہ کوئی سلیکشن بورڈ ہو، وہ ان کے کوئی PC1 ہو، اس طرح کے مسائل ہو۔ اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیاں تو بڑی مظلوم ہیں، کیونکہ ساری فنڈنگ پبلک سیکٹر کی ہوتی ہے اور ساری اکاؤنٹیبلٹی پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر نے کوئی پروگرام اپروو کرانا ہو تو یہ 4 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ اگر ایک کوارٹر میں ایک میٹنگ بھی کرے تو سمجھے 2-3 سال تو یہیں گئے۔ سر مجھے یاد ہے کہ ہماری کچھ یونیورسٹیوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پروگرام شروع کرنا تھا۔ سر آپ یقین کریں گے 4-4 6-6 سال اپروول نہیں ملتی۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ فیکلٹی پوری کریں، آپ لیبس ارینج کریں، آپ انفراسٹرکچر پورا کریں، ساری چیزیں پوری کریں تو پہلے ایک ڈپارٹمنٹ آگے چیک کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں، پھر وہ لیٹر HED میں جاتا ہے اور کہیں کلرک کسی کے پاس گم ہو جاتا ہے، پھر وہ گورنر ہاؤس جاتا ہے، پھر وہ CM کے پاس جاتا ہے، وہ لیٹر کوئی 2-3 سال گھومتا رہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پرائیویٹ سیکٹر 4 سال فیکلٹی کو بٹھا کے کیسے تنخواہیں دے سر، اور 4 سال وہ پروگرام آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے سر، وہ تو اسی قابل ہی نہیں رہتا کہ ہم اس کو، کیونکہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں یا IT کی فیلڈ میں تو سر مہینوں میں چینجز آتی ہیں، ہر مہینے چینج آ رہی ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی سر، آپ نے جس طرح آج اپنی گو مصروفیات میں وقت نکال کر ہماری سرپرستی کی ہے، ہم اس عزت افزائی پر آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر یہ بیوروکریٹک سلسلہ ختم کر دیا جائے، کوئی 1 ونڈو آپریشن یا ایک سیدھا کرائیٹیریا بتا دیا جائے آن لائن کے، یہی ایک کرائیٹیریا جو پورا کرے گا وہ پروگرام سٹارٹ کر سکتا ہے، جو نہیں پورا کرے گا وہ ختم کر سکتا ہے، تو ہمارے کئی مسائل وہ جو پاکستان کی فیلئر کی وجہ سے تھی نا سر IT انڈسٹری میں، وہ ill defined پالیسیز تھیں، وہ ایمبیگوس پالیسیز تھیں،